الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہم ایک چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی جو کہ سورہ نمبر 102 ہے جس کا نام ہے سورہ تکاثر. یہ 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اپنے اندر ایک بہت ہی اہم ایک پیغام رکھتی ہے اور انسان کی ایک فطرت کو یہ اجاگر کرتی ہے، ایک انسان کی خصلت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. انسان کے اندر بہت ساری خصلتیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. کچھ خصلتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ڈائریکشن تبدیل ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. عادتیں کہیں گے ہم اس کو، یا ہیومن نیچر ہم جس کو کہتے ہیں، یا فطری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چند چیزیں انسان کے اندر رکھی ہے. جیسے انسان بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مال کی محبت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، ایسے وغیرہ بہت ساری خصلتیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے، اور یہ ایک آزمائش کے لیے یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. سورہ تکاثر کا جو معنی ہے یہاں پر، یہ تکاثر کثرت سے بنا ہے، یعنی کثیر، زیادتی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے یہ لفظ بنا ہے تکاثر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادتی یا زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ایک پہلو کو یہاں پر جو ہے اجاگر کیا اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جو غفلت برتتا ہے. اب یہاں پر غفلت سے مراد ہے آخرت کی غفلت، یعنی انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے کھڑا کرے گا اور اس سے سوال و جواب ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے اکثریت اس سے غافل ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، دن رات اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے جو آبجیکٹیوز ہے، جو لائف کے ہمارے ورکس ہے، ہم اس میں لگ جاتے ہیں. پھر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس یاد دہانی کے لیے ایک بہترین نظم رکھا ہے، وہ نماز. 5 وقت کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے. قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، قرآن مجید سے دور ہیں، وہ غافل پڑے ہوئے ہیں، بس مال کمانے، زیادہ چیزیں حاصل کرنے، اور جو ہے مکان، تجارت اور دیگر دنیا کے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں. ان کو ذرا بھی یاد نہیں آتی ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، ہم مر جائیں گے، لوگ ہم کو دفن کر کے چلے جائیں گے. تو انسان غفلت میں پڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر غفلت کی جو ایک وجہ بتائی وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے زیادتی حاصل کرنے کی کوشش میں. جیسے اس میں جو ہے تفسیر میں آتا ہے تکاثر، یہ لفظ زیادتی کی وجہ سے آیا، کثرت کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے کمپٹیشن میں، ایک دوسرے کی حرص میں، وہ کہتا ہے فلاں نے ایک گاڑی لی ہے مجھے 2 لینا ہے، یا اس کی گاڑی جو ہے جس قسم کی ہے اس سے اعلیٰ قسم کی مجھے ایک جو ہے کار وغیرہ خریدنا ہے. پھر اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، یہ حرص کے چکر میں وہ کرتا یہ ہے کہ وہ لون اٹھاتا ہے، سود خوری میں چلا جاتا ہے، اور آخرت کے بارے میں بھول جاتا ہے کہ اس حرص میں، اس کمپٹیشن میں اس نے ایسا کام کر دیا ہے جو کہ درست نہیں ہے، جو اس کے آخرت کے لیے وبال ہو سکتا ہے. ویسے کچھ لوگ رہتے ہیں جو حرام کی تجارت کرتے ہیں، حرام کمائی کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ دوسرے کے بنسبت مجھے زیادہ اونچا بننا ہے، زیادہ آگے جانا ہے، زیادہ مال کمانا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے پیشے سے
بے ایمانی برتنے لگتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کم وقت میں زیادہ پیسہ کماؤں گا، میں دوسرے سے آگے چلا جاؤں گا، جبکہ مال اور رزق یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو یہ انسان کی حرص ہوتی ہے۔ لیکن اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے پرومسز کرتے ہیں کہ بس اتنا مجھے مل جائے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگوں گا، اتنا اگر ایک بڑا گھر ہو جائے، اتنی ایک بڑی گاڑی ہو جائے، اتنی فیملی سیٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد میں عبادت میں لگ جاؤں گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے انسان کا جو لالچ کا معاملہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب، کہ اگر ابن آدم کو دو سونے کی بھری ہوئی وادیاں کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، اتنا دو وادیاں بھر کر اس کو گولڈ دے دیا جائے، گولڈ جو کہ قیمتی چیز ہم مانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں قیمتی چیز ہے، کہا کہ اتنا سونا اتنا گولڈ بھی اگر اس کو دے دیا جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا کہ کاش ایک اور ایک مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ مطلب انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اس کو جب حاصل ہوتی ہے تو ایک کے بعد وہ چاہتا ہے پھر دو کے بعد وہ چاہتا ہے تین۔ تو یہ اور ہم دیکھتے ہیں یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے یہ 100% 100% ٹروتھ ہے یہ۔ تو انسان کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا جوفن یملا جوفن ابن آدم الا التراب، کہ سوائے مٹی کے اس کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی موت۔ جب انسان مر جاتا ہے مٹی میں چلا جاتا ہے، اب اس کی خواہشیں وہاں پر ختم، اب وہ نہیں چاہتا ہے، اب وہ وہاں پر نیکیوں کا طلبگار ہوتا ہے کہ اب کوئی میرے اعمال میرے ساتھ آ جائے جو قبر میں مجھے ساتھ دے۔ تو وہاں جانے تک اس کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور واقعی میں وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو اس زندگی میں اس دنیا کے اندر آخرت کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنی اصل مقصد کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ غفلت نہیں برتتے، وہ یاد رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مِن تَابَ، کہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی جو واپس پلٹ آئے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسانی فطرت ہے، جب بھی وہ کوئی ایک چیز کے لیے اپنا ٹارگٹ بناتا ہے کہ یہ فلاں چیز بس مجھے مل جائے، اتنا میرا ایگزام ہو جاتا ہے، اتنا میں اسکور کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں ایک اچھے سے دین پر اپنی لائف کو جو ہے گزاروں گا، جبکہ وہ دنیاوی اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ دین پہ رہ کر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ میں اگر دین کو تھوڑا پیچھے ڈال دوں گا اور فلاں دنیاوی کام میں زیادہ وقت دوں گا تو میں کچھ زیادہ حاصل کر لوں گا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنے وعدے پہ بس وعدے کرتے جاتا ہے کہ بس اس کے بعد اب عبادت میں لگ جاؤں گا، اتنی عمر ہو جاتی ہے پھر عبادت میں لگ جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں ابھی تو کیا ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تھوڑی سی عمر گزرنے دیتے ہیں، فیملی سیٹل ہو جاتی ہے پھر عبادت میں لگ جاؤں گا، فیملی سیٹل ہو جاتی ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ تھوڑا اور مال کما لیتا ہوں، ایک گھر بنا لیتا ہوں، اس کے بعد عبادت میں لگ جاؤں گا، پھر وہ سوچتا ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں جاب سے، پھر اس کے بعد عبادت میں لگ جاؤں گا، اور یہاں تک کہ اس کی موت قریب آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز سے سوائے قبر کے، یعنی قبر میں جانے کے بعد ہی اس کا معاملہ وہاں پر سٹاپ ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا دیکھے، یعنی انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے یعنی اس کو موت آ جاتی ہے، تب تک اس کی حرص اور زیادتی یعنی زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی جو خواہشات ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے۔ تو انسان کی عمر ہی کتنی ہے، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو اشارہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری آج کل ہم اگر دیکھیں ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں، 50 60 70 80 سال، جبکہ ہم آخرت کی زندگی کو اگر موازنہ کریں، کمپیئر کریں تو وہ بہت زیادہ ہے۔ آخرت کی زندگی کو اور دنیا کی زندگی کو حدیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا
جیسے کسی نے ایک انگلی اپنی سمندر میں ڈبو کر نکالی ہے تو جو پانی کا حصہ اس انگلی کو لگا ہے دنیا کی زندگی ہے، اور وہ سمندر سے کہیں زیادہ آخرت کی زندگی ہے جہاں کبھی موت نہیں آئیں گی۔ تو کہا کہ تم ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے۔ قرآن مجید میں جب کسی جملے کو 1 سے 2 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو 1 سے 2 بار بیان کرتا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں تاکید ہوتی ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تاکیداً یہ بات بتا رہا ہے کہ تم لوگ ہوش کے ناخن پکڑو، مطلب سمجھو بات کو، بات اہم ہے اور اپنی جگہ اٹل ہے جو بات کی جا رہی ہے، 100 نہیں 200% سمجھ کر اس کو یقین جان لو۔ اس لیے 1 سے 2 بار یہاں پر یاد دلوایا جاتا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ پھر فرمایا لترون الجحیم، کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونہا عین الیقین، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بار بار دیکھیے یقین کے آنکھوں سے تم دیکھو گے اور یقیناً تم ضرور جان لو گے۔ تو اس جملے کو اور اس حیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر بھی جو ہے آیت نمبر 51 میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنے آنکھوں سے سامنے جہنم کو دیکھے گا تو اس کو تو اب 100% یقین ہو جائے گا کہ اب جو بات کہی گئی تھی، قرآن نے جو بات کہی تھی وہ صادر آ گئی ہے۔ یقین کی آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اور کافر سبھی کے سامنے جہنم پیش کی جائیں گی۔ اس میں بہت ساری الگ الگ تفسیر آتی ہے، جیسے ایک تو یہ بھی آتی ہے کہ حشر کے میدان میں ہی انسان کو سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے بتا دیا جائے گا کہ اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، وہ جہنم کو دیکھے گا، اور جو جنتی ہیں وہ بھی اپنے آنکھیں اپنے سامنے اپنے انجام کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے۔ تو یہ یقین کا ان کے ساتھ، یقین کی آنکھوں سے ان کا دیکھنا رہے گا کہ اب اس میں کوئی بھی شک باقی نہیں رہے گا جب انسان یہ ساری چیزیں دیکھ لے گا۔ اسی طرح سورہ حاقہ کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جہنم کے سامنے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ان کے سامنے ان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اب انجام جو ہونے والا ہے، جو بات کہی گئی تھی وہ 100% صحیح تھی۔ تو اس سے مراد یہاں پر یہی ہے۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، اس کے بعد کہا پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھوک اور شدت سے گھر سے باہر نکلے، بہت تیز آپ کو بھوک لگی تھی۔ آپ جب باہر نکلے تو آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی، پھر حضرت عمر سے ہوئی۔ سب نے ایک دوسرے سے سوال کیا، سب نے کہا کہ سب کا یہی معاملہ ہے، بھوک کی وجہ سے یہ لوگ باہر نکلے ہیں۔ پھر اس شدت کی وجہ سے وہ جو ہے چلتے چلے، پھر ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے، انہوں نے آپ کو دعوت دی، دعوت قبول کرنے کے لیے گزارش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، انہوں نے جو ہے ایک بکرا ذبح کیا اور اچھا گوشت بھنا ہوا سامنے پیش کیا۔ تینوں نے اس کھانے کو کھایا، اس کے بعد پانی پیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس نعمت کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ حالانکہ دیکھیے کتنے مجبوری کی حالت میں تھے، بھوک سے پریشان تھے، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، نہ حضرت ابوبکر کے نہ حضرت عمر کے، یہ مہاجرین تھے نا، مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی جو مدینہ میں رہنے والے تھے، انہوں نے دعوت دی، ان کو کھلایا پلایا، اور اس حالت میں جو کھانا ملا ہے، جو کہ ایک دعوت میں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو نوش فرمایا، تب بھی اس کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو اب سوچئے ہمارا کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کتنا اچھے سے رکھا ہے، گھر پہ چھت ہے، آرام کی زندگی ہے، کھانا وقت پر ملتا ہے، پانی موجود ہے، امن دیا ہے، عافیت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کا عافیت میں رہنا، سکون سے رہنا، زندگی گزارنا۔
تو ہم سے کن کن چیزوں کا سوال کیا جائے گا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مکان دیا ہے اللہ اس کا سوال کرے گا۔ کھانا پینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو وقت پر پہنچا رہا ہے، اس کا سوال ہوگا۔ ہر چیز، آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس کا سوال کیا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اب سوال کیا جائے گا مطلب کیا کیا جائے گا سوال؟ تو اس کے تعلق سے علماء بولتے ہیں سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی تم نے اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل تھا، جو ہینڈ سیٹ تھا، آپ نے اس کے ذریعے سے کیا استعمال کیا؟ جو اس کا کام تھا کہ ضرورت پڑنے پر کال کیا جائے، یا آج کل جو موبائل میں ایڈوانس سسٹم آتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اچھے پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کو ویسے کیا یا اس میں ناچ گانا وغیرہ دیکھتے رہے، خود بھی دیکھے دوسروں کو بھی دکھایا؟ کیا ہم نے ایسا اس کا استعمال کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی صحت دی، جوانی دی، تو ہم نے اس کی عبادت کی، نماز پڑھی، قرآن کو پڑھا، سمجھا، خود عمل کیا، دوسروں کو پہنچایا، یا اپنی جوانی کو غیروں کی طرح، ایک غیر مسلمان کی طرح گزارا، یعنی عیش و عشرت میں، ناچ گانے میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں؟ تو ہر چیز کا سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مہاجر تھے، یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ مال تھا، نہ کچھ تھا، ایک چھوٹی سی دعوت قبول کرتے اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو اب سوچئے جن کے پاس سب کچھ ہے ان کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا، یعنی ہمارے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا اور ہم کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری میں زندگی گزاری یا نافرمانی میں زندگی گزاری؟ یہ ہمیں اب سوچنا چاہیے۔ تو یہ سورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم جو ہے آخرت کو یاد رکھیں، ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں، حرص میں، غفلت میں نہ رہ جائے اور ہمیں موت آ جائے، اس لیے اپنی موت کی تیاری کرے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ کے رسول فرمایا 3 ساتھی ہے، مال و دولت اور اہل و عیال یعنی رشتہ دار اور نیکیاں، جس میں سے 2 تو آپ کو چھوڑ دیں گے، یعنی مال اور دولت آپ کے مرتے ہی آپ سے الگ ہو جاتا ہے، آپ کی گاڑی، مکان، بینک بیلنس، ساری چیزیں، اور آپ کو ایک سفید کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر رشتہ دار، اہل و عیال قبرستان تک آپ کے ساتھ آتے ہیں، دفن کر کے آپ کو چلے جاتے ہیں، صرف ایک تیسرا ساتھی آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے، وہ ہے آپ کے اعمال، تو اس کو ہم اچھا بنائیں۔ اور دوسرا یہاں پر پیغام جو ہمیں ملتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، جو سہولیاتیں ہم کو دی ہیں، اس کا حساب ہونے والا ہے، ہم اس حساب کے لیے کتنا تیار ہیں یہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کی صفت ہے حسیب، یعنی باریک بینی سے حساب لینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں آخرت کی یاد رکھنے والا اور اس سے غفلت نہ برتنے والا اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو فضیلتیں اور جو انعام اور اکرام اور نوازشیں ہمارے اوپر کی ہیں، اس کا ہم صحیح طریقے سے اس کا استعمال کر پائے، اس کا حق ادا کر پائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔